الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کے اندر یہ ایک اور باب ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ نماز کے بعد کون کون سے اذکار کرنا مسنون ہیں، سنت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سے اذکار فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے جو ہے وہ کس طرح اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی جو ہم دیکھیں گے باب الذکری بعد الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد ذکر کرنے کا باب۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے۔ اب پہلی فصل میں جن چیزوں کا اب یہاں پہ ہمیں بیان کیا جائے گا، فرائض کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے، سنتوں کے بعد کیا پڑھنا ہے، نوافل کے بعد کیا پڑھا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس جو یہاں پہ ذکر ہے، اس ذکر سے مراد حمد الہی، درود شریف اور تمام دعائیں ہیں۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بعد از نماز خوب اونچی آواز سے ذکر اللہ کرنا سنت ہے۔ یعنی اس بات پر جتنے بھی علماء ہیں ان کا اتفاق ہے کہ نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا سنت ہے، جیسا کہ جتنی بھی آنے والی احادیث ہیں ان میں اس چیز کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد ذکر وغیرہ کرے یا نہ کرے، یعنی اس پر پھر جو ہے وہ بحث ہوگی کہ جو فرائض ہیں جن کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد کیا عمل ہے، تو اس پر جو ہے وہ گفتگو ہم کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ آج کی جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے۔ قال، آپ فرماتے ہیں، کنت اعرف الانقضاء صلاۃ رسول اللہ، کنت اعرف، میں پہچان لیا کرتا تھا، جان لیا کرتا تھا، انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے ختم ہونے کو بالتکبیری، تکبیر کے ساتھ، یعنی جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو آپ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو جب آپ سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ختم ہونا جو تھا وہ تکبیر تحریمہ سے پہچان لیا کرتا تھا، یعنی میں جو آپ کی نماز ختم ہونے کو جانتا تو اس طرح جانتا کہ آپ تکبیر کہہ چکے ہیں، یعنی نماز ختم ہو گئی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ بلند آواز سے آپ کہتے تھے، تبھی آپ کو جو ہے وہ اس چیز کی آواز آتی تھی کہ نماز ختم ہو گئی ہے۔ یعنی میں زمانہ نبوی میں بہت کم عمر تھا، اس لیے کبھی کبھی جماعت میں حاضر نہ ہوتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی اصحاب نماز کے بعد اتنی اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے کہ گھروں میں آواز پہنچ جاتی تھی اور ہم پہچان لیتے تھے کہ نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو بعض مشائخ کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے 3 بار کلمہ طیبہ، یہ بھی آپ کا عمل رہا ہے، آپ پڑھتے رہے ہیں۔ اور پنجاب میں فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اونچی آواز سے درود شریف پڑھا جاتا ہے، یہ جس طرح ہمارا معمول ہے، فجر کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں، بعض جگہوں پہ عشاء کے بعد بھی ہے، اور بعض جگہوں پہ ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو ان سب کا ماخذ یہی حدیث ہے، بلکہ مسلم شریف میں ہے کہ نمازوں کے بعد ذکر بالجہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں عام مروج تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ضرور جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تو بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کا ذکر کرو اپنے نفس میں
تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی خفیہ طریقے پہ یہاں پہ ذکر خفی جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اس لیے کہ آیت میں اخفاء کی نمازوں کی تلاوت مراد ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس ذکر بالجار سے ان نمازوں کو تکلیف ہوتی ہے جو اپنی فوت شدہ رکعتیں پوری کر رہے ہیں، مگر ان کا یہ قیاس حدیث کے مقابل ہے۔ نیز وہ لوگ تشریق کی تکبیروں اور حاجی کی تلبیوں اور حرم شریف کی نمازوں میں کیا کریں گے، ان سب میں بڑا جو ہے وہ شور ہوتا ہے۔ اگر آپ ایام تشریق دیکھیں جو آج کے ایام ہوتے ہیں 9 سے لے کے 13 تک، اس میں ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اونچی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، جس طرح لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی طرح حرم شریف میں جتنی نمازیں ہیں ان کے بعد بھی جو ہے وہ کافی سارا شور ہوتا ہے، کافی سارے معاملات ہوتے ہیں، فوراً جو ہے وہ ان کے بعد جو ہے وہ جنازہ آ جاتا ہے فرضوں کے بعد۔ تو کیا یہ سارے معاملات نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں؟ تو اس وجہ سے پھر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا یہ سنت ہے، اور اونچی آواز سے اگر ذکر کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک حدیث مبارک ہے۔ جس طرح آج کل ایک ویڈیو مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے کہ آپ اگر پس ذکر کر لیں تو کیا ہو جائے گا، تو لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کی نمازیں خراب نہ کریں۔ ان کی اتنی کچی نمازیں ہیں کہ یہ ذکر سے ان کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو آج کل جو یہ ہماری جو جامع مسجد دینا والی دینا جیل میں جو روڈ کے اوپر مساجد ہیں، جو بالکل شہروں کے اندر اور چوکوں میں جو مساجد موجود ہیں، وہاں پہ جو آج کل ہولڑ بازی اور یہ جو نغمے اور یہ جو گانے چل رہے ہیں، نمازیں اندر ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت ان کو احساس نہیں ہوتا، اس وقت کسی کو فتویٰ بازی یاد نہیں آتی، صرف ان کو جو ہے وہ اس وقت یاد آتی ہے جب کوئی نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھے۔ تو دین اور شریعت کا نفاذ جو ہے وہ ہر وقت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ بعض دفعہ کر دیا جائے اور بعض دفعہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ صرف جو ہے دین کے ہی معاملات ان کو نظر آتے ہیں جن کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک اپنا موقف ہے، وہ ہمارے مسلک کے بڑے مانے جاتے ہیں، بڑے ہیں، کوئی جو ہے وہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس طرح کہہ کے دوسرے مسالک کو جو ہے وہ ترویج بخشنا اور کہنا کہ نہیں اگر وہ کہتے ہیں تو پست آواز سے کر لیں، ان کے کہنے پر ہم پھر کیا درود پاک بھی چھوڑ دیں، ان کے کہنے پھر ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں، وہ تو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے درود و سلام بھی نہ پڑھیں، پھر ہم وہ بھی چھوڑ دیں، تو ان کے کہنے پہ پھر آپ کیا کیا چھوڑیں گے، اور ان کے کہنے پہ پھر آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ پھر میلاد بھی چھڑوائیں گے آپ سے، پھر وہ جو ہے آپ سے یہ 11ویں کے پروگرام چھڑوائیں گے، غوث پاک کی جو آمد کے ذکر ہیں وہ بھی چھڑوائیں گے، بہت ساری چیزیں، ختمات جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں یہ سارے پھر چھڑوائیں گے۔ ان کے کہنے پہ چھوڑتے جائیں کیونکہ ان کی نمازوں میں خلل ہوتا ہے، ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے، جس چیز کا ثبوت جب موجود ہے تو پھر اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ نمازوں کو مضبوط کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آپ کو کسی کے ذکر سے، کسی کے شور سے کیا سروکار ہے؟ جو شور کرتا ہے تو کرتا رہے، آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آپ اپنی توجہ جو ہے وہ ادھر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مسئلہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث پاک کی طرف جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے جو ہے وہ مروی روایت ہے، آپ بیان فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا سلم، جب سلام پھیرا کرتے تھے، لم یقعد، آپ بیٹھتے نہیں تھے، الا مقدار، مگر اتنی مقدار بیٹھتے تھے جس مقدار میں یہ کہا جا سکے کیا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہم، اے میرے اللہ، انت السلام، تو سلام ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے ہی سلامتی ملتی ہے، تبارکتا، اور تو ہی برکت والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے، اے بزرگی والے، اے اکرام والے۔ تو یہ جو ہم ہر فرض کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ اس کے الفاظ ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہی اصل لفظ ہے، انہی کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے ہیں انہی الفاظ کا اثر زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے ایڈیشن کرتے ہیں، مثلا
بعض یوں دعا مانگتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ الفاظ خود سے جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنے کا وہ اثر نہیں ہے، حالانکہ منع نہیں ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں انہی کو دہرانا چاہیے، انہی کو ادا کرنا چاہیے، ان کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ یہ ذکر کیا گیا ہے فرض نمازوں کے بعد، یعنی وہ فرض نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں، آپ ان میں زیادہ دیر نہیں بیٹھتے تھے، آپ یہ فوراً دعا پڑھتے اور آپ سنتے ادا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے تیسری، بلکہ اس کا ترجمہ دوبارہ آپ سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما یقول، آپ اتنی مقدار تک بیٹھا کرتے تھے جب آپ سلام پھیرتے جتنی مقدار میں یہ بندہ کہہ لیتا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اگلی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا۔ یہ روایت ہے باقاعدہ، آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ اکبر کہتے اور 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے۔ تو اب اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے استغفر ثلاثا، تو آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، پھر آپ پڑھتے دعا مانگتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، تو آپ یہ پھر دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک کا عمل ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہوا ہے اہل سنت کو کہ ہم ان تینوں حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں۔ نماز کے بعد میرا جو اپنا عمل ہے، جو میں نے لوگوں کو سکھایا ہوا ہے، جو میرے جو ہے وہ مقتدی ہیں، تو جب بھی جمعہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے تو بلند آواز سے میں اللہ اکبر کہوں گا، 3 دفعہ استغفر اللہ کہوں گا، دونوں حدیثوں پہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر دونوں حدیثوں پہ عمل کیا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے ان حدیثوں پہ عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے برابر حکم ہے۔ آگے ذکر کیا وعن المغیرہ ابن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا بھی میرے عمل میں شامل ہے، تو آپ اس دعا کو یاد کیجئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے ختم ہونے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اسی کو تمام تعریفیں زیبا ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، لا مانع، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، لما آتیت، جسے تو عطا کر دے، جسے تو عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو نہ دے، جسے جو ہے ولا موتیا، اور جسے تو منع کر دے، جسے تو روک دے، اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ینفع ذا الجد منک الجد، ولا ینفع، اور کوئی جو ہے وہ نفع نہیں دیتا، ذا الجد منک الجد، تیرے مقابلے میں کوئی مالدار، یعنی تیرے مقابل مالدار کو مال نفع نہیں دیتا، ولا ینفع ذا الجد منک الجد، جد یہاں پر جو الجد آخری لفظ ہے اس کا مطلب ہے مال، ولا ینفع الجد، یعنی مال نفع نہیں دیتا، ذل جد من کا، تیرے مقابلے میں مالدار کو، یعنی تیرے مقابلے میں مالدار کو مال کبھی بھی قطعا نفع نہیں دیتا۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تو اس پر بھی آپ عمل کریں بحمد اللہ تعالی۔ میں اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں، تو میں آپ کو بھی یہ ضرور تلقین کروں گا کہ آپ یہ دعا ضرور جو ہے وہ مانگا کریں، کیونکہ یہ میرے عمل میں بھی چیز شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگلی حدیث بھی جو ہے وہ یہ بھی بحمد اللہ تعالی اکثر اوقات جو ہے وہ
یہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ سعادت بخشتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ اس دعا کو مانگا جاتا ہے۔ تو اب اس کو بھی دیکھیں، اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن عبداللہ ابن زبیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سلم من صلاتی، جب نماز سے سلام پھیرا کرتے تھے، یقول بصوتہ الاعلی، آپ بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں بلند آواز سے ذکر کرنا، یہ جو آج کل کہتے ہیں اونچی آواز سے ذکر نہ کرو، یہ بدعت ہے۔ اونچی آواز سے نماز کے بعد کلمہ نہ پڑھو، یہ بدعت ہے۔ حالانکہ حدیثیں موجود ہیں باقاعدہ بخاری اور مسلم کی، باقاعدہ بلند آواز سے ذکر کرنے کی جو ہے وہ فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ یہ جو بڑے اس وقت نماز پڑھنے آتے ہیں فرض پڑھ کے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح گدھے کے سر سے سینگ بھاگتا ہے، دعا بھی نہیں مانگتے، تو یہ دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، ان کو توفیق نہیں ہوتی نماز کے بعد جو ہے وہ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بیٹھ کے جو ہے وہ منہ ہلاتے رہیں گے تو بتائیں گے کہ بہت ہمیں حدیثیں آتی ہیں اور بہت ہمیں دعائیں آتی ہیں، یعنی امام کے ساتھ ان کو دعا مانگنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول دیکھیں کہ جب آپ سلام پھیرتے تھے تو بلند آواز سے آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ بھی بڑی پیاری جو ہے وہ دعا اور بڑا پیارا وظیفہ ہے، آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، ولہ الحمد، تمام تعریفیں اسی زیبا ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور قدرت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو طاقت اور قدرت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے، ولا نعبد الا ایاہ، ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، لہ النعمت، نعمتیں اسی کے لیے ہیں، ولہ الفضل، تمام فضیلتیں اسی کی ہیں، ولہ الثناء الحسن، تمام پیاری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ مخلصین، کوئی معبود نہیں ہے اس کے لیے، مخلصین لہ الدین، وہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ دین کو خالص رکھتے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار ناپسند ہی کریں، ہم اپنے دین کو ضرور بیان کرتے ہیں، بے شک کافروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ تو یہ ایک معیار ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اخلاص کا ذکر کیا جا رہا ہے، ریاکاری سے بچنے کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ دعا بھی آپ یاد کریں، بڑی پیاری دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ راہ پر غور کرنے، اسی طرح آپ نے راہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ بھی دعا جو ہے وہ آپ مانگیں، اس لیے اس دعا کی میں آپ کو ضرور تلقین کروں گا، کیونکہ یہ میرے عمل میں بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جو ہے وہ اکثر آتی ہے، اس وجہ سے اس دعا سے جو ہے وہ ہم نے آغاز کیا ہے۔ آگے ہے اگلی حدیث ہے، وعن سعد، حضرت سعد سے مروی روایت ہے، انہ کان یعلم بنیہ ہؤلاء الکلمات، حضرت سعد سے مروی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یعلم، سکھایا کرتے تھے، بنی ہی، اپنے بچوں کو، ہؤلاء الکلمات، یہ کلمات، آپ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے، وہ کلمات کیا ہیں؟ اور فرماتے کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یتعوذ بہن، آپ ان کے ساتھ ہر نماز کے بعد تعوذ کرتے تھے، اور تعوذ کا مطلب ہے کسی پناہ مانگنا، کسی چیز سے بچنے کی دعا کرنا، ہر نماز کے بعد، دبر الصلاۃ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات سے تعوذ فرمایا کرتے تھے، یا ان کلمات کے ذریعے جو ہے وہ اپنا مانگا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ یہ دعا بھی بڑی اچھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، الہی میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من البخل، اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من ارذل العمر،
القبر، اور میں وہ جو ارذل عمر ہے، جو ادھیڑ عمر ہے یا ردی عمر ہے، یعنی بہت بڑھاپا، اس عمر سے جو ہے وہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنوں سے اور عذاب قبر سے۔ یعنی یہ آپ بالغ نابالغ سب بچوں کو جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے۔ یہ جو جبن کا لفظ آپ نے بولا ہے، اس کا جو مقابل ہے وہ شجاعت ہے۔ یعنی جبن کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ بزدلی ہے، اور بزدلی سے جو ہے وہ منع کہ دین کے معاملات میں انسان کو غیرت ہونی چاہیے، دین کے معاملات میں انسان کو بہادر ہونا چاہیے، دین کے معاملات میں، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور اصحاب رسول، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ناموس کا دفاع کرنا چاہیے، بہادری کے ساتھ ان کی ناموس کا تحفظ کرنا چاہیے، اور اس وقت اپنے رشتہ داری یا اپنے باقی جو ہے وہ نرم گوشوں کو اسے پشت ڈال دینا چاہیے، اور ہمیں بہادری کے ساتھ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ تو امام بخاری نے اسے جو ہے وہ نقل کیا، تو یہ دعا جو ہے وہ ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ تو یہ آج کا آپ کا حدیث پاک کا سبب تھا۔ اگلا لنک جو ہے وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، جس میں ہم پھر جو ہے وہ فقہ کا کچھ نہ کچھ سبق جو ہے وہ کریں گے۔ تو آج کا یہی سبق ہے، اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے ذکر کے حوالے سے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ پھر ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بچے ایبسنٹ ہیں ان کو لازمی بولیں کہ آپ کے لیے اتنا وقت نکال کے کلاس کو ارینج کیا جاتا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ کلاس جو ہے وہ ریگولر لیا کریں، کیونکہ میں اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے، بہت ساری مصروفیات کو چھوڑ کے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہوں، اور ایک پورا وقت میں دے رہا ہوتا ہوں، اور بڑی مشکل سے یہ ٹائم جو ہے وہ مینج ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے ایک ٹیمپو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور بنانا پڑتا ہے۔ تو ان کی درخواست ہی آپ سے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں ان چیزوں کو جو ہے وہ سیکھیں، اور آپ ہی کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، بس تھوڑا سا یہ باقی ہے، آپ بس تھوڑی سی ہمت رکھیں، 3-4 ماہ کی بات ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ سیٹ اپ ہم وائنڈ اپ کر دیں گے، پھر نیا کوئی سیٹ اپ لانچ کریں گے۔ تو اس لیے آپ تھوڑی سی ہمت کریں، جو باقی ایبسنٹ ہیں ان کو بھی بولیں کہ انہیں بولیں اپنی تمام تر مصروفیات جو ہیں وہ آپ ترک کریں، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کریں، اور ان معاملات کو دیکھیں، دین کو تھوڑی سی ترجیح دیں، پرائرٹی دیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری برکات بھی ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا اس حوالے سے حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور یہ چیزیں آپ کے سیکھنے والی ہیں، اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی فائدہ ہے، تو آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں، تو دین ہی کو جو ہے وہ ترجیح ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے زندگی میں، جب بھی آپ کو آگے آپ پڑھیں گے، یہ چیزیں آپ سیکھیں گے، جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے، ان کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے دل سے ضرور جو ہے وہ دعائیں نکلیں گی کہ ہمیں کسی نے یہ چیزیں سکھائی تھی، ہمیں بتایا تھا۔ تو یہی ہماری نجات کا باعث اور سبب ہے۔ تو اعمال کے صدقے تو ہم ہو سکتا ہے نہ ہی آگے پہنچیں، لیکن کم از کم آپ کی دعائیں ہیں، اور آپ کو یہ جو پڑھایا ہوا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی کے صدقے جو ہے وہ بخشش عطا فرمائے۔ تو آپ سب جو ہے وہ کوشش کریں ریگولر رہنے کی، ذوق شوق کے ساتھ کلاس لیں، 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے صرف، یا 1.25 گھنٹے کی، تو اتنا تھوڑا سا ٹائم آپ یہ نکالیں تاکہ آپ دین سیکھ سکیں۔ تو بس اتنا ہی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ تو اب اگلے لنک کا آپ انتظار کریں، اگلا لنک میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔